نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی استعمال کردہ غذائیں نہ صرف لذت میں بہترین ہیں بلکہ غذائیت سے بھی بھرپور ہیں، اور ان کے فوائد آج 1400 سال سے زائد عرصہ گزرنے کے بعد غذائی ماہرین اور نیوٹریشنسٹ بیان فرما رہے ہیں۔ جیسے کہ کدو شریف، لوکی، ارشاد عالی شان ہے، اے لوگو لوکی یعنی کدو کھایا کرو کیونکہ یہ عقل میں اضافہ کرتا ہے اور دماغ کو مضبوط کرتا ہے۔ اور آج سائنس کیا کہہ رہی ہے؟ کیلوریز اور فیٹس بہت کم ہے اس میں، بٹ اٹ از رچ ان فائبر، ڈائجسٹو سسٹم کے لیے بہترین ہے۔ 96% پانی ہے کدو شریف کے اندر، تو اس کا کولنگ امپیکٹ آتا ہے، دماغ کو اور جسم کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ اور صدیوں سے کدو شریف کو چائنیز اور آیورویدک میڈیسن میں یوز کیا جاتا ہے۔ اور انار کے بارے میں ارشاد عالی شان ہے، ایسا کوئی انار نہیں جس میں جنتی اناروں کا دانہ شامل نہ ہو، اور سائنس کہتی ہے کہ انار اس وقت کرۂ ارض پر موجود صحت بخش ترین پھلوں میں سے ایک پھل ہے۔ تو جناب غذائیں تو بہت سی ہیں، اگر جنرل بات کی جائے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کس قسم کی غذائیں استعمال فرماتے تھے؟ زاد المعاد کے اندر ہے کہ ان میں 3 پراپرٹیز ہوتی تھی۔ نمبر 1، قواعد جسمانی کے لیے مفید ہوں، یعنی گڈ فار ایچ اینڈ ایوری آرگن آف باڈی، انرجی ریلیزنگ، وہ غذائیں جو انسان کے ہر عضو کے لیے مفید ہوں، پاورفل غذائیں ہوں۔ نمبر 2، معدے کے لیے خفیف اور نرم ہوں، یعنی سافٹ ہوں۔ نمبر 3، جلد ہضم ہونے والی غذائیں یعنی ڈائجسٹیبل۔ تو یوز ہول گرین فوڈ، خالص اور آرگینک چیزیں کھائیے، وہ جسے ریفائنڈ کہتے ہیں، جس میں سے بہت کچھ نکال لیتے ہیں، وہ نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گندم کے بغیر چھنے آٹے کی روٹی استعمال فرماتے، زیتون، کھجور، پیلو کا پھل، تربوز اور شہد، ان غذاؤں کو بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نوازا ہے اور انہیں استعمال فرمایا ہے۔ اور آج ان غذاؤں کی نیوٹریشنل پروفائل پڑھ کے دیکھ لیجئے، جدید تحقیق کے مطابق یہ انرجی کا پاور ہاؤس ہے۔ اور پھر ڈیری پروڈکٹس کو اپنی غذا کا لازمی حصہ بنائیں۔ دہی تو بہت امپورٹنٹ ہے جناب، نیچرل پروبایوٹک ہے، یعنی پیٹ کے اندر جو دوست جراثیم ہے، فرینڈلی بیکٹیریاز ہیں، ان کو یہ اسسٹ کرتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی خالص دودھ نوش فرماتے، کبھی خالص دودھ میں پانی ڈال کے نوش فرماتے، اور کبھی کشمش اور کھجور پانی میں ملا کر نوش فرمایا کرتے۔ And now protein is the king of nutrients، اپنی غذا میں پروٹین کو ضرور شامل کیجئے۔ اینڈ میٹ از اے ہائی کوالٹی پروٹین، گوشت کے اندر 9 اہم امائنو ایسڈز ہیں جو انسان کی گروتھ کے لیے بہت ضروری ہیں۔ اور عام طور پہ جو بچے جن کا HB خون کا لیول کم ہوتا ہے، پیلے پیلے چہرے ہوتے ہیں، قد بھی چھوٹے ہوتے ہیں، سیب بھی کھلانا چاہیے آئرن کی کمی پوری کرنے کے لیے، لیکن یاد رکھیے گوشت از the بیسٹ، اس میں موجود وائٹامنز، زنک، آئرن کا خزانہ بچوں کے اندر غذائیت کی اس کمی کو پورا کرتا ہے۔ اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گوشت کو کھانوں کا سردار فرمایا ہے۔ آپ کی خدمت میں بکری کی ران کا بھنا ہوا گوشت پیش کیا گیا، یہ آپ کو بہت پسند تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے، آپ کی بارگاہ میں بکری کی ران کا بھنا ہوا گوشت پیش کیا گیا، یہ آپ کو بہت پسند تھا، تو آپ اس میں سے توڑ کر تناول فرمانے لگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تازہ پھلوں میں خربوزہ اور انگور زیادہ پسند تھے، اور کلیولینڈ کلینک والے انگوروں کے 10 بہترین فوائد گنواتے ہیں جناب، کہتے ہیں یہ قوت مدافعت کو بڑھاتا ہے، کینسر کے خلاف ممد و معاون ہے، کولیسٹرول کو کم کرتا ہے، ہڈیوں کی صحت، دماغ کی صحت کے لیے ایک زبردست پھل ہے۔ اور پھر کھانے کا جو انداز، سٹائل اور آداب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، they are amazing۔ ارشاد فرمایا تم ٹیک لگا کر کھانا مت کھاؤ، تو ٹیک لگا کر کھانا، لیٹ کر کھانا یہ نہیں چاہیے۔ آج سائنس سے ثابت کرتی ہے اس طرح کھانا دوبارہ کھانے کی نالی میں، اسوفیگس میں آتا ہے، ایسڈ ریفلکس بھی ہوتا ہے، گندا تیزابی والا پانی اوپر آتا ہے اور نقصان ہوتا ہے۔ مزید ارشاد عالی شان ہے، گرم کھانا ٹھنڈا کر لیا کرو کیونکہ گرم کھانے میں برکت نہیں ہے۔ اور آج 59 ریسرچز کا نچوڑ ہے کہ زیادہ گرم کھانے والوں میں منہ کا، گلے کا کینسر تک ہو سکتا ہے۔ کھانا کس طرح بیٹھ کر کھانا ہے، نشست ویسی رکھیں جیسی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت فرمائی ہے، اور کھانا پیٹ بھر کے نہیں کھانا۔ حدیث پاک میں ہمیں 1/3 کا فارمولا ملتا ہے، یعنی پیٹ کے 3 حصے کیے جائیں، ایک کو پانی سے بھرا جائے، ایک کو کھانے سے، اور ایک حصہ خالی رکھا جائے۔ اور بڑے بڑے گیسٹرنٹولوجسٹ آج یہی تو بات کر رہے ہیں کہ جناب آپ بیماریوں سے بچنا چاہتے ہیں تو پیٹ بھر کے کھانا نہ کھائیں۔ تو آج دنیا کی 48% آبادی کو کھانے کے مسائل دونوں طرح کے، کچھ لوگ ایسے ہیں جو زیادہ کھا
کھا کے 14 موٹے ہو centuries رہے ہیں ago, اور he بعض ایسے said جن کے پاس that we کھانے are کو کچھ traveling نہیں. تو in دنیا your میں light, O کسی بھی کام messenger کو of کرنے کا Allah, بہترین طریقہ with وہی ہے that جو which is اسلام نے ہمیں becoming of سکھایا him. اور بتایا ہے. And he 8 said, ارب افراد sallallahu دنیا میں alayhi wa زندہ رہنے sallama, کے لیے he کھانا تو said, کھائیں گے, surely لیکن I انداز کیا ہونا چاہیے. was with آئیے دین Allah, اسلام سے سیکھتے the ہیں اور seal اسی of پر عمل all کرتے prophets ہیں. and غذائیت warning سے بھرپور کھانا کھائیے, صحت and مند رہیے. invite